نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا, اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے, حق اور سچ کا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے, یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے, اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی, میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. معذرت کرنے سے عزت میں کمی, اللہ اکبر, معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے, فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر, تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو جھک جا اللہ کی رضا, عاجزی اختیار کر, سادگی اختیار کر, سادگی عاجزی کر, تجھے اللہ ایک 2 باتیں اس میں ارشاد, ایک معذرت کر غلطی ہو جائے, اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, سوئے ہوئے تھے, غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا, مہمان بھی آئے تھے. غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا. اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی, غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا. حضرت چراغ روشن تھا, کچھ لکھ رہے تھے, مہمان بیٹھا تھا, خادم سو گیا. اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا, بجھ گیا. حضرت اٹھے, بوڑھے آدمی تھے, چراغ صحیح کرنے. مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں, میں نہ کر دوں. کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو, مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. تو اس نے کہا غلام کو جگائیے. فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں. خود گئے, اس میں تیل دوبارہ ڈالا, بتی ٹھیک کی, جلائی, واپس آ گئے. وہ مہمان, اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا. کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں, کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے, اور 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے. آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں. جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی آئی, میں وہی ہوں جو گیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا, اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو, میں بیٹھا ہوا تھا, 2-3 بچیاں آ گئی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں. جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی, آپ روز آتے تھے, بکریوں کا دودھ دوتے تھے, ہم پی بھی لیتی تھی, بیچ کے گزارا بھی کر لیتی. اب آپ تو خلیفہ بن گئے, کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا, میں آیا کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے, خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے, دودھ دوتے, ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے, بڑا مشکل کر رہا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے, سادہ سا لباس پہن کر, سادہ سا, بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے, جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے, جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی, آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے ہیں, باہر کھڑے تھے. کوئی مہمان آ گیا کسی کا, اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں, خستہ سی حالی ہے, اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید, معاذ اللہ کوئی ملازم ہے. کہنے لگا وہ خادم ادھر آؤ, ادھر آؤ. آپ قریب گئے, کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے, عاجزی اختیار کرنا, عاجزی. سر پہ رکھا ہوا ہے سامان, حضرت سلمان فارسی نے, گورنر صاحب نے, اس آدمی کا, مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو, جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں, یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے,
اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے. تو نے کہا غلام ادھر آ. آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں. تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا. دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت. وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نہ ڈر لگتا ہوتی کو. شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف. اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا، تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے، تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام محمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آگے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں. حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ گائیں بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دیں. اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا آپ، چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گربان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں.
جب بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے۔ لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے۔ تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، مجھے نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی۔ ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے، وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا
کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا، کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے، میرے پاس مقدمہ لے کے آئے، اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں، فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا، پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی، کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی، چاہے ایک، سارے بولیے، چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سی، چاہے ایک جملہ بول کے کی، شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی، جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی، ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی، ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی، اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے، رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے۔ سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں، قربانیاں، حج، زکوٰۃ سنبھال کے رکھے۔ اگر ظالموں کا مددگار ہے، الیکشن آ لینے دے، آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے، نظر آ جائے گا۔ اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے، ان کے فلیکس چھپوائیں گے، بورڈ لگوائیں گے، جیبوں سے پیسے دیں گے۔ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے، یہ چھوٹا لفظ نہیں، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے، وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے، وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ، وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا، تو خدا کے ذمے سے نکل گیا۔ رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو ظالم کا مددگار ہو گیا، پھر تو کہتا میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، میں آزمائش کا شکار ہوں، پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں، ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے، اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، سارے کہیے انشاءاللہ، کر لیں گے یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، کہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے۔ فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد صحاح میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا، تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا۔ ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں، اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا، اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے گی، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی نہیں، کو نہیں، آپ سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی،
पक्की बात है। जालिमों का मददगार भी अल्लाह अकबर। जिसका याराना हो, जिसका दोस्ताना हो, जो कहे मैंने ना इसको औखे वेले के लिए जालिम को याद रखा हुआ है। कभी मुश्किल पर रखे नहीं हुए लोगों ने जालिम दोस्त, कहते मैंने रखे हुए हैं। बल्कि हमारे देहात में तो कहते हैं मैंने बाजू बनाए हुए। किसको बाजू बना लिया? जालिम भी कभी बाजू होता है। जो जुल्म की तलवार लिए मैदान में खड़ा है, कारून, हामान, फिरौन, नमरूद का हाल नहीं लोगों ने देखा? अपने जमाने में आपने कितने लोग नहीं देखे जिनके साए से, आवाज से लोग कांपते थे? फिर पुलिस की गाड़ियों में वो इस तरह मुर्दा पड़े कि दुनिया ने तमाशा देखा उनका। ये रंग हमने देखे नहीं अपनी आंखों से। फरमाया जालिम का मददगार भी, जो कार में बिठा के लेके गया वो भी, जालिम जिसने चाय पिलाई वो भी, जिस शख्स ने खाना खिलाया वो भी, जो कचहरी तक साथ गया वो भी, जिसने फ्लेक्स के नीचे, बड़े शराबी के नीचे छोटी अपनी फोटो लगाई वो भी, जो वोट की पर्ची डालने गया वो भी। कह देना बाहर निकल के कि हजरत साहब ने सियासी तकरीर की है, कह देना, पर बात तो सच्ची है ना। खू करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खू करे हम तो से थोड़ा सा भी गिला। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मैं दर्जी हूँ, एक जालिम बादशाह मुझसे कपड़े सिलवाता है, मैं तो जालिमों का मददगार नहीं ना। एक जालिम बादशाह मुझसे, हुजूर मैं तो मददगार नहीं ना जालिमों का। जो फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, तो कपड़े लेके आता है, मैं सी के दे देता हूँ, जिम्मेदारी नहीं। भैया एक आदमी दुकानदार है, उससे कोई बंदा चीज खरीदने आएगा तो थोड़ी कहेगा मैंने नहीं देनी, तो देगा। कोई बंदा अगर किसी शख्स से कोई काम कहता है जो उसकी फील्ड है, उसका शोबा है, उसका मुआश का वो सिलसिला है, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों का मददगार भी जालिम, हुजूर ने फरमा दिया। तो इमाम मालिक से बंदे ने मसला पूछा, दिल की तख्ती पे लिखने वाली बातें हैं। कहा हुजूर मैं दर्जी हूँ, जालिम कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो मददगार नहीं ना। इमाम साहब कहने लगे नहीं, मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा फराम करेगा। तू तो पूरे कपड़े सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है। तो पूरे सूट सी के देता है, तू तो बहुत बड़ा जालिम खुद है। मददगार तो वो होगा जो तुझे धागा देगा, जो तुझे बटन देगा, जो तुझे नलकी देगा। जो जालिम से इतनी नफरत जुल्म करके बंदा है, यहाँ तो हमारे जमाने में हीरो बन जाते हैं लोग। जालिम हीरो है, लोग उससे डरते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और बहुत सारे कम मिजाज लोग उसके पीछे हाथ बांध के फिरते हैं। जालिमों की मदद करना, जालिमों के साथ रहना, ये जुल्म है, जुल्म, ये ज्यादती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो रब फरमाता है मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा, चाहे जल्दी करूं चाहे देर से करूं, मैं मजलूम की मदद। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत माज बिन जबल कहते हैं हुजूर ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया। जब मैं जाने लगा ना तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें की, बुखारी में मौजूद है। फरमाते हैं जब मैं पलटने लगा तो मेरे रसूल ने फरमाया माज एक मिनट ठहर जा, एक बात मेरी याद रखना, इसको ना भूलना। कहा हुजूर क्या? फरमाया देखना किसी पे जुल्म ना कर बैठना, कहीं तुझसे ज्यादती ना हो जाए। महबूबा फिर हुजूर ने फरमाया सुन मेरे माज, मैं तुझे गवर्नर बना रहा हूँ, ज्यादती ना कर बैठना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? तो मेरे करीम ने फरमाया जब मजलूम दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ, अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ।